اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام کا رکوع نمبر 14 اور 8ویں پارے کا پہلا رکوع چل رہا تھا اور اس کی تفسیر ہو رہی تھی. یہاں تک ہم پہنچے تھے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اس آیت تک ہم پہنچے تھے اور میں نے پچھلے درس میں ظن کے لفظ کی بہت تفصیل بیان کی تھی. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ زمین میں اکثریت کی اتباع کریں گے تو وہ اللہ کی راہ سے آپ کو گمراہ کر دیں گے. ان میں سے اکثر لوگ گمان کی اتباع کرتے ہیں اور محض اٹکل سے کام لیتے ہیں. انہم الا یخرصون، یعنی اس اکثریت کی بیس کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ اکثریت محض توہمات کو فالو کر رہی ہے. تو اس لیے اکثریت کو فالو کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اس آیت کی تفسیر ہو چکی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کون اس کے راستے سے گمراہ ہوا. یعنی اگر آپ کو اکثریت گمراہی پہ نظر آئے تو انسان کہتا ہے کہ میں ماحول کے خلاف کیسے چلوں. لوگ تو اکثریت یعنی انسانوں کی اکثریت تو غلط راستے کو سیدھا راستہ کہہ رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اصل تو اب رب ہے نا جو اس کائنات کو بنانے والا ہے، تو اس کو پتہ ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو تم اس کی نظر میں صحیح بننے کی کوشش کرو، عوام سے مت پوچھو، لوگوں سے مت پوچھو کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ اللہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. چونکہ ان آیات میں شرک کی نفی کی جا رہی ہے. مشرکین اپنی طرف سے چیزوں کو حلال بھی کرتے تھے، حرام بھی کرتے تھے. تو قرآن اب حلال و حرام کے حکام کچھ بیان کرتا ہے. مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ عجیب بات ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ جس جانور کو تم اپنے ہاتھ سے ذبح کرو وہ تو حلال ہے، اور جو جانور خود سے اپنی موت مر جائے وہ حرام ہے. تو بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ جس جانور کو اللہ نے مارا وہ حرام ہو گیا، جس کو ہم خود مارے وہ حلال ہو گیا. یعنی یہ تو عجیب سی لاجیکل بات ہو گئی ہے. تو قرآن ان کے اس نظریے پہ بھی رد کر رہا ہے کہ جو جانور جس پر اللہ کا نام لیا جائے اس جانور کو تمہیں کھانے کی اجازت ہے، اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس جانور کو تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ جو مشرکین آڑے ترچھے دلائل دے رہے ہیں، ان دلائل کی پرواہ مت کرو. اللہ نے کہا کہ جو حلال جانور پہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے تو وہ حلال ہے، تو اس کو حلال سمجھو. اللہ نے کہہ دیا کہ جب جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ حرام ہے، تو اس کو حرام سمجھو. اور یہ جو فضول قسم کے اشکالات ہیں نا کہ خود سے مر جائے، اور ان اشکالات کی پرواہ مت کرو. تو اب اس کا مضمون بیان ہوتا ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ مما اس جانور میں سے جس پر اللہ کا نام لیا جائے اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو. کھاؤ کا مطلب یہ نہیں کہ لازمی کھاؤ، کھاؤ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کھانے کو حلال سمجھو. وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا، اللہ تَأْكُلُوا کہ تم نہیں کھاؤ، مما ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ان جانوروں کو جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. یعنی تم کیوں ایسا کر سکتے ہو کہ تم نہیں کھاؤ، یعنی اس کے کھانے کو حلال نہ سمجھو؟ ایسا بھلا کیوں ہے؟ ظاہر ہے جب اللہ نے حرام نہیں کیا تو تم اس کے کھانے کو حلال ہی سمجھو گے. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ اللہ تفصیل سے بیان کر چکا ہے ان جانوروں کی فہرست جو اللہ نے تم پر حرام کر دی ہیں. تو جو اللہ نے حرام کر دی ہیں ان کی فہرست جب اللہ نے بیان کر دی تو کسی کے کہنے سے حلال حرام مت کرو. إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، ہاں جس کی طرف تم مجبور ہو جاؤ. یعنی حرام جانوروں میں جو اللہ نے ڈیٹیل بیان کی ہے ان میں بھی جو مجبوری میں کھانے پڑتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. مجبوری کی تفصیل بھی اللہ نے بیان کر دی کہ جان بچانے کی غرض سے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بہت سے لوگ اپنی خواہشات کی بیس پہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے. دلیل کے بغیر محض اپنی خواہشات کو خدا بنا کے، خواہشات کو دلیل بنا کے اپنی خواہشات سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. ان ربک هو اعلم،
بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے. عالم کا معنی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ، تو اس لیے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں خوب جانتا ہے. اردو میں اس کا اسی طرح سے ترجمہ ہوتا ہے. بالمعتدین، جو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ جانتا ہے. وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ظاہر الاثم وباطنہ، ظاہری گناہوں کو بھی اور باطنی گناہوں کو بھی. ظاہری کا معنی کھلے گناہ جو سب کے سامنے کیے جاتے ہیں، باطنی کا معنی جو گناہ چھپ کے کیے جاتے ہیں، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. ظاہری کا معنی وہ گناہ جو انسان اپنے ہاتھ اور پاؤں زبان سے کرتا ہے. باطنی کا مطلب جو دل سے کرتا ہے، دل میں حسد رکھنا، تکبر رکھنا، کسی کے بارے میں غلط سوچنا، حرام خواہشات کا سوچنا، دل میں دنیا کی محبت رکھنا، یہ سب دل کے گناہ ہیں. تو یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یہ نظر نہیں آتے لوگوں کو. تو دونوں تفسیریں اس آیت کی جا سکتی ہیں کہ آپ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں اور جو آپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں. ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب یہ کہ آپ وہ گناہ بھی چھوڑ دیں جو ہاتھ اور پاؤں سے کیے جاتے ہیں، وہ گناہ بھی چھوڑ دیں جو دل میں کیے جاتے ہیں، جو چھپے ہوئے گناہ ہیں، اندر کے گناہ ہیں، حسد، کینہ، بغض، تکبر، یہ سب چیزیں. کیوں؟ ان الذین یکسبون الاثم، بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، سیجزون عن قریب، ان کو بدلہ دیا جائے گا، بما کانوا یقترفون، جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے. یہ بہت سخت آیت ہے اہل اسلام کے بارے میں بھی، کہ اللہ نے ایک لا اور ایک قاعدہ اور ایک اصول بیان کر دی ہے کہ تم جو غلطی بھی کرو گے نا، عن قریب اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. تو قانون اور قاعدہ اللہ کا یہی ہے. کسی کو اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے تو ایک الگ بات ہے، لیکن قاعدہ یہی ہے کہ جو کچھ کر رہے ہو اس کی پنشمنٹ ہے، اس پہ سزا ہے جو تمہیں آخرت میں دی جائے گی. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور مت کھاؤ ان جانوروں کو جن پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. دیکھیں اس آیت کا لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا، ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ. تو اس سے تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ کھانے پہ بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو وہ کھانا بھی حرام ہو گیا. لیکن اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے، کیونکہ یہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ آیت خاص تناظر میں نازل ہوئی ہے. یہ جانوروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام ان پر نہیں لیا جاتا تھا. یہ بھی اسلام کا ایک حکم ہے. دنیا میں جتنے بھی قومیں ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کے ہاں حلال و حرام کے سرے سے کوئی اصول ہی نہیں ہے. بس ان کے ہاں حرام اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کی پرمیشن کے بغیر اس کا مال کھا لیا. وہ بھی اس کو حرام کا لفظ استعمال نہیں کرتے بلکہ انلیگل کہتے ہیں، غیر قانونی کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس چوری، بلکہ ان کے ہاں تو ٹیکس چوری کر کے، یعنی آپ اپنی رقم پہ اگر ٹیکس ادا نہیں کرتے، اپنی سیلری پہ اگر ٹیکس ادا نہیں کرتے، آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کی ہے ٹیکس ادا نہیں کیا، تو اس کو بھی وہ بلیک منی کہتے ہیں. پورے منی کو ہی حرام منی کو کہہ دیا انہوں نے. تو اسلام میں حلال و حرام کا ایک الگ کانسیپٹ دیا ہے. بہت سے جانور حرام ہیں جن کی تفصیل قرآن بھی بیان کرتا ہے، احادیث بھی بیان کرتی ہیں. لیکن جو بہت سے جانور حلال ہیں ان میں بھی مچھلی اور ٹڈی کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ یہ دو مردار تو حلال ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں ان پر یہ ضروری ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کے ان کو ذبح کریں. یعنی ذبح کرنا بھی ضروری ہے، ذبح کیے بغیر وہ حلال نہیں ہو سکتے. جیسے کہ پچھلی آیتوں میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے. النطیحۃ والمتردیۃ والموقوذہ، یعنی جو جانور چوٹ سے ہلاک ہوئے ہوں، پہاڑ سے گر کے ہلاک ہوئے ہوں، پتھر سے مارا ہو ہلاک ہوئے ہوں، ایک دوسرے کی لڑائی میں مر گئے ہوں، ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہوئے، ان میں سے کوئی بھی جانور حرام نہیں ہے. تو آپ کو پراپر طریقے سے ذبح کرنا پڑے گا یا نہر کرنا پڑے گا دھاری دار چیز سے. اور اس کے ساتھ ان آیتوں میں اللہ نے ایک اور قید لگائی ہے. وہ قید یہ ہے کہ اس پر اللہ کا نام بھی لیا جائے گا. آپ نہا دھو کے بھی اگر بکری ذبح کرتے ہیں، اللہ کا نام اس پر نہیں لیتے تو وہ حرام ہے، مردار ہے. اس میں حکمت کیا ہے؟ بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک حکمت جو سرسری غور سے معلوم ہوتی ہے وہ ہے شرک کی جڑیں کاٹ ڈالنا. مشرکین مکہ جانوروں پر غیر اللہ کا نام لیا کرتے تھے، قبروں کے نام سے، بتوں کے نام سے ان جانوروں کو ذبح کرتے تھے. تو ایک تو ان کے کانسیپٹ کی نفی کے لیے اسلام نے قیامت تک کے لیے اصول بنا دیا کہ جو جانور بھی جس میں خون بہتا ہے
اس کا جب گلا کاٹا جائے گا تو اس پہ اللہ کا نام لیا جائے گا، ورنہ وہ جانور آپ کے لیے مردار ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک بڑی حکمت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو جانور ہے نا، دیکھیں عقلی لحاظ سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان جانوروں کو بھی دنیا میں زندہ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا انسانوں کو ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ یہ جو ملحد لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اسلام نے بقرعید کے دن اتنے کروڑوں جانور اسلام کہتا ہے کہ کاٹ ڈالو اللہ کے نام پہ، تو یہ جانوروں پہ ظلم ہے۔ تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ ہم تو اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور اس خدا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کو کاٹ رہے ہیں، لیکن آپ جو جانور کھاتے ہیں آپ کس دلیل کی بیس پہ جانور کھاتے ہیں؟ یعنی آپ خود سوچیں نا کہ ایک آدمی کسی بکرے کو کاٹ کے کھا رہا ہے، چاہے وہ جھٹکے کا گوشت ہو یا مار کے کھا رہا ہے، تو اس کے پاس دلیل کیا ہے اس کے جائز ہونے کی؟ کیونکہ آپ اگر اتفاق سے وجود میں آئے ہیں، کوئی خدا نہیں ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، تو جتنا حق آپ کے زندہ رہنے کا ہے اتنا حق بکروں کو بھی ہے، اتنا حق گایوں کو بھی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنگل میں بھی تو شیر کمزور کو کھا جاتا ہے، تو بھائی وہ تو شیر ہے نا، وہ تو جانور ہے، آپ تو انسان ہیں، اور شیر کے تو زندہ رہنے کے لیے گوشت ضروری ہے، انسان کے زندہ رہنے کے لیے گوشت ضروری نہیں ہے۔ انسان سبزیاں کھا کے بھی بہت اچھی طرح سے جی سکتا ہے، تو اس کے لیے گوشت ضروری نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کیوں جانور کو کاٹ کے کھاتے ہیں؟ تو اور آپ تو انسان ہیں نا، آپ تو عقل استعمال کریں، شیر کے پاس تو عقل نہیں ہے۔ تو اس لیے جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے نا، ان کے پاس کوئی ایسی عقلی دلیل نہیں ہے جس کی بیس پر وہ اپنے لیے ایک مخلوق کے گوشت کو اور ایک مخلوق کے قتل کو حلال سمجھنا شروع کر دیں۔ ہاں وہ جانور خود ہی مر جائے تو وہ تو مر گیا، پھر کھانے کی تو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن آپ کے لیے جانور کو قتل کر کے اس کا گوشت استعمال کرنا، جب تک آپ مذہب کو دلیل نہیں مانتے تو اور کوئی دلیل آپ کے پاس ایسی نہیں ہے جس کی بیس پہ آپ جانور کے قتل کو حلال کر لیں۔ تو اب دیکھیں اسلام آپ کے لیے جائز قرار دیتا ہے کہ جانور کو آپ کاٹ کے کھا سکتے ہو، تو ہم اللہ کا نام اس پہ لیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ جانور اللہ کی پرمیشن سے ہم کھا رہے ہیں، اللہ کے نام سے ہم اس کو کاٹ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں پرمیشن نہ دیتا تو جتنے ہم اللہ کی مخلوق ہیں ویسے ہی اللہ کی یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو خدا کی اجازت ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو کاٹ رہے ہیں، ورنہ وہ جانور بزبان حال پوچھ سکتا ہے نا ہم سے کہ بھائی تم انسان ہو کے مجھ پہ کیوں ظلم کر رہے ہو، اپنے زبان کے چٹخارے کے لیے مجھے زندہ رہنے کا حق مجھ سے کیوں چھین رہے ہو؟ تو ہم بزبان حال اس کو کیا جواب دیں گے؟ بھائی تو جس کی ملکیت میں ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اس نے اجازت دی ہے کہ ہم تجھے کھا لیں، اس کی پرمیشن ہے۔ تو ظاہر ہے خدا کے آگے تو کوئی نہیں ہے نا، وہ سب کا خالق ہے، وہ حقیقی ملکیت اور حقیقی بادشاہت تو اسی کی ہے، سب اس کے مملوک ہیں۔ تو جب سب کی پر اس کی ملکیت ثابت ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں جیسا چاہے تصرف کرے۔ وہ خود بھی تو مار دیتا ہے نا جانوروں کو، ہم نہ بھی کاٹیں تو اللہ بھی تو جانوروں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، انسانوں کو بھی وہ موت دیتا ہے، حیات بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ تو اس لیے اس خدا کو یہ اجازت ہے کہ چاہے تو جانور کو وہ طبعی موت دے دے، چاہے تو انسان کے ذریعے اس کو اجازت دے کہ شکار کر کے یا اس کا گلا کاٹ کے آپ اس کو کھا لیں۔ تو ذبح کرتے ہوئے یا شکار کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا اس کی علامت ہے کہ ہم ملحدوں کی طرح، ایتھیس لوگوں کی طرح بغیر کسی دلیل کے اس جانور کو ذبح نہیں کر رہے، بلکہ ہمارے پاس ہمارے رب کی طرف سے ایک دلیل ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ ہمارے رب کی طرف سے ہمیں پرمیشن دی جا رہی ہے کہ اس کو تم کاٹ کے کھا سکتے ہو، اسی وجہ سے ہم ذبح کرتے ہوئے اس رب کا اس جانور پہ نام لیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ کذالک سخرھا لکم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا دیکھو اس طرح سے ہم نے ان جانوروں کو تمہارے کام میں لگا دیا، تمہارا فرما بردار بنا دیا۔ تو یہ نام لینے میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یہ بہت بڑا فسق ہے۔ دیکھیں بظاہر تو کوئی ایسی بات معلوم نہیں ہوتی، بھئی آپ نے جانور کاٹا، اللہ کا نام نہ لیا تو کیا ہو گیا اس سے؟ وہی گائے ہے، وہی بکرا ہے، وہی دمبا ہے، خون بھی اس کا نکل گیا جو نجس اور گندا خون ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں بہت بڑا فسق ہے یہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس سے اس دعوے کی اور تائید ہوتی ہے
کہ اس لحاظ سے یہ فسق معلوم ہوتا ہے کہ وہ مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے, آپ کس بیس پر اس کی جان لے رہے ہو. آپ دیکھیں جانور بھی کیسے معصوم نگاہوں سے انسان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کا فسق ہے کہ آپ کس بیس پہ اس کو کاٹ رہے ہو. تو اللہ کہتے ہیں جب اللہ کا نام لوگے تو پھر یہ فسق کی فہرست سے نکل جائے گا. تو اس لیے اسلام اس بارے میں بہت حساس ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی پیدا کر دیں, اللہ کی پیدا کر دیں, اللہ کی پرمیشن سے آپ استعمال کر سکتے ہیں, ادروائز آپ ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اس جانور کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, یہ بہت بڑا فسق ہے. بہت بڑا کا ترجمہ فسقن کی تنوین سے کر رہا ہوں, یہاں تنوین تعظیم کے لیے. تو اس میں کچھ فقہی احکام بھی بیان کر دیتا ہوں. دیکھیں آج کل چونکہ دنیا میں غیر مسلموں کی حکومت ہے تو حلال, خاص طور پر غیر مسلم کنٹریز میں حلال کا حصول بہت مشکل ہو گیا ہے. تو جب کسی چیز کا حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے تو لوگ گنجائشوں کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو جھٹکے کا گوشت ہے, مشینی ذبیحہ ہے, یہ سب قرآن کی روح سے حرام اور ناجائز ہیں. مشینی ذبیحہ میں کیا ہوتا ہے, آپ ذبح تھوڑی کر رہے ہیں اس کو, کیونکہ جب آپ ذبح کریں گے, انسان ذبح کرے گا, پھر اس پر اللہ کا نام لیا جائے گا. مشین ذبح کر رہی ہے, وہ انسان کا ذبح کرنا نہیں کہلاتا. وہ تو پراپر طریقے سے انسان ذبح کرے گا. نمبر 2, انسان جو ذبح کرنے والا ہے, اب ایک آدمی ذبح کر رہا ہے, وہ اللہ کا نام نہیں لے رہا, پورا محلہ اللہ کا نام لے رہا ہے, تو اس ذبح کرنے کا اس اللہ کا نام لینے کا اعتبار نہیں ہے. ذبح کرنے والا جو موت کا ذریعہ بن رہا ہے وہ شخص نام لے گا, کیونکہ مار وہ رہا ہے. تو اس لیے مارنے والا بھی اللہ کا نام لے گا, اور مشین سے نہیں بلکہ یعنی قتل ذبح بھی وہی کرے گا پراپر طریقے سے. تو اس میں درمیان میں اگر مشین کا عنصر آ گیا ہے یا مشین کی ریکارڈنگ چلائی جا رہی ہے, کوئی ٹیپ ریکارڈ کی ریکارڈنگ چلائی جا رہی ہے, تو اس کو اللہ کا نام لینا نہیں کہا جائے گا, اس لیے کہ وہ تو ویسے ہی چاروں طرف صدائیں گونج رہی ہیں اللہ کے نام کی. اب مثال کے طور پر آپ ایک جانور ذبح کر رہے ہیں اور اس دوران اذان ہو جاتی ہے لاؤڈ اسپیکر میں, تو ظاہر ہے اس اذان کا اعتبار نہیں ہے. یہاں پہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کا نام تو لے لیا گیا, تو بھئی اللہ کا نام جو ذبح کرنے والا ہے, جو قتل کر رہا ہے, وہ لے گا کہ میں اللہ کی پرمیشن سے یہ کام کر رہا ہوں اور اللہ کے نام سے میں اس کو ذبح کر رہا ہوں. تو اس لیے مشینی ذبیحہ بہت دنیا میں فتوے تو آپ کو پتہ ہے ہر طرح کے مل جاتے ہیں, ہر طرح کے مفتی مارکیٹ میں موجود ہیں. اور ایک یعنی یوں سمجھیں کہ اباحت پسندی کا مطلب ہر چیز کے جائز ہونے کے فتوے آج کل چل رہے ہیں کہ بھی اصل میں جب آپ یورپ میں رہتے ہیں تو کیسے آپ حلال کھا سکتے ہیں, آپ چکن سے کیا پرہیز کریں, کیا ہم گائے کا گوشت بھی ہمیں وہاں نہیں ملتا. تو ایسی گنجائشیں نکال کے قرآن نے جو حرام کی گنجائش دی ہے وہ جان بچانے کے لیے. جب تک سبزیوں سے آپ کی جان بچ سکتی ہے, آپ کے لیے حرام گوشت کھانے کی آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے. حرام گوشت کی اجازت اس کے لیے ہے جو بھوک سے اتنا محتاج ہو جائے کہ اگر اس کو یقین ہے کہ اگر میں نے 2 نوالے نہیں لیے تو میری موت واقع ہو جائے گی, اس شخص کو اجازت ہے, اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے. تو میرے علم میں یورپ, امریکہ میں, مغرب میں رہنے والے لوگ اتنے مجبور نہیں ہو جاتے چکن کھانے کے کہ وہ ان کو کوئی سبزی نہ مل رہی ہو, یا ڈبل روٹی نہ مل رہی ہو, یا روٹی نہ مل رہی ہو, یا انڈے نہ مل رہے ہوں, یا دودھ نہ مل رہا ہو. تو ایسے موقع پہ حرام کی طرف جانا یہ بہت بڑا جرم ہے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, یہ بہت بڑا فسق ہے. اچھا, اس میں ایک شرعی حکم اور بھی ہے, وہ حکم یہ بھی ہے کہ ذبح کرنے والا بھی مسلمان یا اہل کتاب ہو, یہودی, عیسائی یا مسلم ہو, وہ ذبح کرنے والا ہو. ہندو اگر اللہ کا نام لے کے بھی ذبح کرے گا, سکھ اگر اللہ کا نام لے کے بھی ذبح کرے گا, یا اور بھی کوئی مذہب والا بدھسٹ اللہ کا نام لے کے بھی ذبح کرے گا, تو اسلام میں وہ حلال نہیں ہے, کیونکہ وہ ان کے مذہب کی بیس توحید پر نہیں ہے. یہود و نصارہ میں بہت سے شرک کرتے تو ہیں, لیکن عقیدہ ان کا یہی ہے کہ ہم توحید پرست ہیں, یعنی توحید کو فی الجملہ مانتے ہیں. وہ جیسے آج بھی بہت سے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ جی ہم توحید پرست ہیں لیکن کر شرک رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کو جو توحید کا نعرہ بہرحال لگاتے ہیں, کیونکہ ان پر حجت تمام کی جا سکتی ہے. دیکھیں, ہندو تو کہتا ہے میں توحید کو مانتا ہی نہیں ہوں, اس کے لیے اس کو بات سمجھانا مشکل ہے. عیسائی کہتا ہے میں توحید پرست ہوں, میں ایک خدا کو مانتا ہوں. تو جو آدمی دعویٰ کرتا ہے نا, صحیح دعویٰ کرتا ہے, اس دعوے پر اس پر دلیل کے طور پر اس کے دعوے کو حجت کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے. جیسے جو لوگ قرآن و حدیث کو حجت مانتے ہیں لیکن قرآن حدیث
کے خلاف چلتے ہیں تو آپ قرآن و حدیث کو بطور دلیل ان کے خلاف پیش کر سکتے ہیں. تو ایسے ہی یہود و نصارہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم توحید پرست ہیں, ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, تو اس دعوے کے مطابق آپ ان پر حجت تمام کر سکتے ہیں, آپ ان کو مثالیں دے سکتے ہیں, یار دعویٰ تو تم توحید کا کر رہے ہو لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہو, تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ اپنی بات سے رجوع کر لیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے کافروں کو اور دوسرے کافروں میں اللہ نے فرق رکھا ہے. ان کی عورتوں سے نکاح کو بھی حلال قرار دیا اور ان کے ذبیحہ کو بھی اللہ نے حلال قرار دیا کہ وہ فی الجملہ اس بات کو مانتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے جو ایک ہے, حلال و حرام کا اختیار صرف اس ایک خدا کے پاس ہے. تو اس چیز میں چونکہ وہ ہمارے مشترک ہیں تو اس لیے جب وہ ذبح کریں گے جانور اور اس پر اللہ کا نام لیں گے تو وہ جانور بھی اللہ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے. لیکن جو سینکڑوں خداؤں کے ماننے والے ہیں, مشرکین ہیں, ان کے ذبیحہ کو اللہ نے ہمارے لیے حلال قرار نہیں دیا کیونکہ وہ ان کا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ حلال و حرام کرنا یہ خدا کا کام ہے, یہ خدا کے حق میں ہے. تو ہم تو کہتے ہیں نا ہم جو جانور کو کاٹ رہے ہیں اس کی پرمیشن اللہ نے ہمیں دی ہے, اللہ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے. ہندو یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا, تو اس لیے اس کے ذبیحہ کو اللہ نے حلال قرار نہیں دیا. تو اب دیکھیں انسان ہونا ضروری ہے نا, مسلم ہو, کلمہ گو مسلمان ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو. مشین اگر ذبح کرتی ہے تو نہ وہ کلمہ گو ہے, نہ وہ ہندو ہے, نہ وہ عیسائی ہے, نہ وہ سکھ ہے, وہ تو ایک بے جان چیز ہے. اس لیے اس کا ذبیحہ بھی شریعت میں حلال نہیں ہوگا, یہ خوب سمجھ لیں. یہاں ایک اور بحث کی جاتی ہے کہ کیا آج کے دور کے مسلمانوں میں وہ فرقے جو اسلام سے خارج ہو چکے ہیں لیکن اپنے آپ کو کہتے مسلمان ہیں, کیا وہ بھی اہل کتاب کے حکم میں ہوں گے؟ کیا ان کا ذبیحہ بھی حلال ہوگا؟ کیا ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہوگا؟ جیسے قادیانی, یا مسلمانوں میں وہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو کہتے مسلم ہیں. تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ قادیانی ہو یا اس امت میں جو بہت سے فرقے ایسے پھیل چکے ہیں جو یعنی خالص شرک کرتے ہیں, قبروں کے سجدہ کرنے کو جائز سمجھتے ہیں, قبروں میں بزرگوں سے ماننے کو جائز سمجھتے ہیں, تو ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے یہ تو شرک ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی اگرچہ مشرک ہیں لیکن چونکہ قرآن کی طرف منسوب ہیں, اپنے قرآن کو آسمانی کتاب مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں, لہذا ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. چونکہ جیسے کہ یہود و نصارہ میں بہت سو نے اگرچہ شرک کیا ہے لیکن دعویٰ ان کا توحید کا ہے اور کتاب کو مانتے ہیں, آسمانی کتاب کو, تورات کو یا انجیل کو مانتے ہیں. تو جیسے تورات اور انجیل کو ماننے کی وجہ سے مشرک ہونے کے باوجود وہ اہل کتاب ہیں, تو ایسے ہی اسلام میں جو فرقے پھیلے ہیں ان میں اگرچہ ختم نبوت کا انکار پھیل گیا یا وہ مشرک ہو گئے لیکن چونکہ قرآن یعنی کتاب کو مانتے ہیں اس لیے وہ بھی اہل کتاب کہلائیں گے اور ان کا ذبیحہ بھی حلال ہوگا اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی حلال ہوگا. یہ بعض علماء کا موقف ہے لیکن جمہور علماء کا یہ موقف بالکل بھی نہیں ہے, اور اس بارے میں جمہور علماء کی دلیل جو بھی ابھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ بہت مضبوط ہے. وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو فرقے پھیلے ہیں جنہوں نے اسلام کی بیسک چیزوں کا انکار کیا ہے ان کو آپ اہل کتاب پہ قیاس نہیں کر سکتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا جرم اہل کتاب کے جرم سے بہت زیادہ ہے. یہود و نصارہ کا جرم یہ ہے کہ وہ تورات انجیل کو مانتے ہیں, قرآن کو نہیں مانتے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو اہل قرآن بھی نہیں کہتے, اپنے آپ کو مسلم بھی نہیں کہتے, اسلام میں کنفیوژن پیدا نہیں کرتے ہیں. وہ صاف مانتے ہیں کہ اسلام ایک الگ مذہب ہے, ہمارا دین ایک الگ دین ہے, ہم غیر مسلم ہیں, یہ مسلم ہے. لیکن مسلمانوں میں جو اسلام کی طرف منسوب یعنی اپنے آپ کو جو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کرتے شرک ہیں, یا ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں, یا اسلام کے کسی بدیہی حکم کا انکار کرتے ہیں, ان کا جرم اس لیے بڑا ہے کہ یہ نسبت اپنی اسلام کی طرف کرتے ہیں. اگر یہ اسلام کی طرف نسبت چھوڑ دیں, یہ کہہ دیں کہ ہم مسلم نہیں ہیں, تو پھر ان کا جرم ہلکا ہو جائے گا. پھر اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ یہ اہل کتاب کے حکم میں ہے یا نہیں ہے. اس کی میں ایک آسان مثال آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں, جو شخص اسلام میں نہیں ہے, غیر مسلم کے گھر پیدا ہوا اور جوان ہو گیا, اسی حالت میں اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کو قتل کریں, بلکہ اسلام کہتے ہیں آپ اس کو تبلیغ کریں, اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیں, ساری زندگی اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیا جائے گا. کفر کی حالت میں ہی موت واقع ہو گئی تو اللہ سزا دے گا اس کو, آپ کو اجازت نہیں ہے. لیکن ایک شخص اسلام میں پیدا ہوا, مسلم تھا, اور اس نے اسلام کو چھوڑ دیا,
اسلام اس کو پھر معاف نہیں کرتا. 3 دن تک اس کو مہلت دی جائے گی اور پھر حکومت پر لازم ہوگا کہ اگر وہ دوبارہ اسلام کی طرف نہیں لوٹتا تو اس کو قتل کر دیا جائے. وجہ کیا ہے کہ اس کافر میں اور ایک عام کافر میں فرق ہے. عام کافر گھرانے میں پیدا ہوا ہے, تو اس نے بھی اسلام کے محاسن, اسلام کی خوبصورتی اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے, اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا, اس نے اسلام پر عمل کرتے ہوئے اپنے خاندان کو نہیں دیکھا. جبکہ ایک شخص جو پہلے مسلم تھا اس نے نمازیں بھی دیکھ لیں, اس نے روزے بھی دیکھ لیے, اس نے عید بھی دیکھ لی, اس نے بقرعید بھی دیکھ لی, اس نے اسلام کا نظام طہارت بھی دیکھ لیا, وہ اسلام کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. وہ اگر مرتد ہو جاتا ہے تو اس کا جرم بہت بڑا ہوا ہے کہ اس نے تو اسلام کو, یعنی ایک چیز کی لذت چکھنے کے بعد کیسے اس کی سمجھ میں اسلام نہیں آیا. اس کی ایک اور آسان مثال میں دیتا ہوں. فقہا بیان کرتے ہیں کہ غیر مسلموں سے جب جہاد کیا جاتا ہے تو اس میں اگر وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں تو ان سے لڑائی ترک کر دی جاتی ہے. لیکن غیر مسلم میں جو عرب ہے, جن کی زبان مادری زبان عربی ہے, ان سے جزیہ نہیں لیا جاتا. ان سے اس وقت تک لڑا جائے گا جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں, اما الاسلام و اما السیف, یا ان کو قتل نہ کر دیا جائے. وجہ اس کی یہ کہ ان کی تو مدر لینگویج عربی ہے, وہ تو قرآن کو قرآن کی زبان میں سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, حدیث کو حدیث کی زبان میں سنتے سمجھتے ہیں. ان کو کیسے اسلام سمجھ میں نہیں آیا؟ تو ان پر حجت تمام ہو چکی ہے. ان کے لیے عذر, یعنی ان کا عذر اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بیس پر ان کو جو ہے معافی دی جائے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ جزیے کے نظام کو ختم کریں گے. اما الاسلام و اما السیف, ان کی طرف سے آرڈر ہوگا یا تو اسلام ہے یا تلوار ہے. اس کی بھی حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے دور میں اسلام کی دعوت پوری دنیا میں اتنی پھیل چکی ہوگی, اتنا اسلام دنیا میں پڑھا جا چکا ہوگا, اتنے اسلام کے معجزے ظاہر ہو چکے ہوں گے کہ اللہ کی حجت اپنے بندوں پر تمام ہو چکی ہوگی. اور اس وقت پھر کسی کا یہ کہنا کہ مجھے اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا لہذا میں اپنی مرضی سے کافر ہوں, یہ کہنا کالعدم کہلائے گا. آج اگر کوئی غیر مسلم کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا اسلام کو, تو اس کے شبہات دور کیے جائیں گے, اس کو موقع دیا جائے گا, تا حیات اس کو موقع دیا جائے گا, اس سے تعرض نہیں کیا جائے گا, اس کو تنگ نہیں کیا جائے گا. جیسے کہ اسلامی حکومتوں میں ہمیشہ سے رہا ہے کہ کبھی کسی غیر مسلم کو ڈنڈے کی زور پہ یا تلوار کی زور پہ مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے. تو آج بھی کوشش جائز نہیں ہے, لیکن حضرت عیسیٰ کے دور میں حجت تمام ہو چکی ہوگی. تو بالکل اسی طرح یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ایک شخص مسلم خاندان میں پیدا ہوا, مسلم گھرانے میں پیدا ہوا, اور وہ پھر ختم نبوت کا انکار کرتا ہے, لیکن اور اپنے آپ کو کہتا مسلم ہے, کہتا یہ کہ میں مسلمان ہوں, حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے, تو اس کا جرم اہل کتاب کے جرم سے بڑا ہے, کیونکہ اس نے اسلام میں کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. ایک شخص کھلے عام شرک کرتا ہے, مگر اس شرک پہ قرآن و حدیث کے لیبل لگانا شروع کر دیتا ہے, دلائل دینا شروع کر دیتا ہے, قرآن و حدیث کو خلط ملط کر رہا ہے وہ شخص, تو اس کا جرم اہل کتاب کے جرم سے بڑا ہوا ہے. اسی وجہ سے جمہور علماء اور محقق علماء کی یہی رائے ہے اور یہی فتویٰ ہے, اور اسی کو ہم برحق سمجھتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے اور ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ اہل کتاب کے حکم میں نہیں ہے, کیونکہ وہ اہل کتاب سے بڑا مجرم ہے, اور اس کی عورت سے نکاح بھی جائز نہیں ہے, اور اس کا ذبح کردہ جانور بھی حلال نہیں ہے. ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے لیکن واضح اور دو ٹوک طریقے سے وہ شرک کر رہا ہے, تو اس شخص کی وہ شخص یعنی وہ اگر کوئی خاتون ہے تو اس سے نکاح بھی جائز نہیں ہے, اور ایسا شخص اگر جانور ذبح کرتا ہے تو اس کا جانور بھی حلال نہیں. تو یہ تو اس کے میں نے کچھ فقہی احکام آپ کو بیان کیے. ایک حکم رہ گیا کہ اگر کسی شخص نے بھولے سے اللہ کا نام جانور پہ نہیں لیا تو اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے, حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ جانور بھی حلال رہتا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کلوہ فإن اسم اللہ تعالیٰ فی کل قلب مؤمن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اگر کوئی شخص بھولے سے اللہ کا نام جانور پہ نہ لینا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جانور کو جب گرایا جاتا ہے تو ایک وحشت کا منظر ہوتا ہے, بہت دفعہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ آپ اللہ کا نام لینا بھول جائیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس جانور کو کھا سکتے ہو, کیونکہ مسلمان کے دل میں بہر اللہ کا نام ہوتا ہے, اس وقت زبان سے وہ بیچارہ بھول جاتا ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر زبان سے جان بوجھ کر نام نہیں لیا کسی نے تو پھر ایسے موقع پہ اس جانور کا کھانا آپ کے لیے حلال نہیں. اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب آپ مرغی ذبح کروا رہے ہوں یا بقرعید میں جانور کٹوا رہے ہوں, تو میں نے دیکھا ہے بہت سے قصائیوں کے منہ میں گٹکا ہوتا ہے, بہت سے قصائی ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں پہلے سے یقین ہوتا ہے کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, یہ اہل سنت والجماعت سے خارج لوگ ہیں یا یہ شرک کرتے ہیں,
تو پھر ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا. یا منہ میں گٹکا لگایا ہوا ہے, اس کی وجہ سے وہ اللہ کا نام ہی نہیں لے پا رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ علماء نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ جب بھی جانور ذبح ہو رہا ہو تو ساتھ والے کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کا نام لینا شروع کر دے, تاکہ ذبح کرنے والے کو بھی یاد آ جائے کہ میں نے اللہ کا نام لینا ہے, اور جانور بے غبار طریقے سے حلال ہو جائے. میری عادت ہے, میں جب جاتا ہوں مرغی وغیرہ خریدنے تو وہ ذبح کر رہے ہوتے ہیں, میں ان کو بولتا ہوں بھائی اللہ کا نام لو زور سے, تاکہ یہ ہمارے یعنی یہ کلچر باقی رہے, یہ سنت زندہ رہے. ایک اور فقہی مسئلہ میں اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. وہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ جانور پہ اللہ کا نام لیں گے, ہاں اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے, جیسے ہم جب گوشت ہمارے ہاں آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس جانور پہ اللہ کا نام لیا گیا کہ نہیں لیا گیا, اسے مسلمان نے ذبح کیا یا کافر نے. تو اس بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر اسلامی مملکت میں آپ رہتے ہیں جہاں زیادہ تر اللہ کا نام لیا ہی جاتا ہے اور مسلم ہی اس کو ذبح کرتے ہیں, تو پھر وہاں آپ آنکھ بند کر کے گوشت کھا سکتے ہیں. جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے بھئی سب اللہ کا نام لیتے ہی ہیں, 99.9% لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں, اور 99.9% لوگ مسلمان لوگ ہی ہیں جو ذبح کرتے ہیں. تو یہاں پھر یہ تحقیق کرنا ہر گوشت کے بارے میں کہ کسائی سے جا کے پوچھنا کدھر ذبح کی ہے, مجھے وہ جگہ دکھاؤ, وہ بندہ دکھاؤ کس نے ذبح کیا, اس سے میں انٹرویو لوں گا کہ اس نے اللہ کا نام لیا بھی تھا کہ نہیں لیا تھا. تو ان تکلفات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اپنے اوپر خام خواہ کی زیادتی ہے. لیکن اگر آپ غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہیں جہاں حلال کا حصول مشکل ہوتا ہے, تو وہاں جب تک اچھی طرح تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ جانور کہاں گرایا گیا ہے اور کون ذبح کرتا ہے, اس وقت تک آپ کے لیے گوشت کھانا حلال نہیں ہوگا. اس لیے غیر مسلم کنٹری میں رہنا آسان نہیں ہے اس حوالے سے. تو آپ اب ہو کیا رہا ہے, وہاں جگہ جگہ حلال کے ٹھپے لگے ہوتے ہیں, تو علماء کہتے ہیں یہ ٹھپے لگنا یہ بھی کافی نہیں ہے. ہر چیز پہ حلال کے نا ٹھپے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ, تو وہ کمپنیوں نے اسٹیمپ لے کے رکھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ٹھوکتے جا رہے ہوتے ہیں. تو باقاعدہ کسی ریلائبل ادارے میں آپ جا کے تحقیق کریں, اور کوئی مذبح خانہ جو بھی ہے, سلاؤٹر ہاؤس ہے, وہاں جا کے تحقیق کریں. بھائی آپ ہمیں دکھائیں جانور. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بار بار ہر جانور کو آپ جا کے دیکھیں, یہ تو ناممکن ہو جائے گا. کبھی کبھار جا کے وزٹ کر لیا کہ ہم ذرا تسلی کریں کہ واقعی یہاں ذبح کرنے والا مسلم ہے یا عیسائی یا یہودی ہے, یا اور وہ اللہ کا نام بھی لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا. پھر عیسائی یا یہودی میں ضروری ہے کہ پریکٹیکل یعنی وہ حقیقت میں عیسائی یا یہودی ہو. بعض عیسائی یہودی ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتے ملحد ہیں, ایتھیسٹ ہیں, وہ ویسے ہی اپنے آپ کو کرسچن کہہ دیتے ہیں کیونکہ باپ دادا کرسچن ہوتے ہیں. جیسے مسلمانوں میں بہت سے الحاد ہو گئے, یعنی غیر مسلم بن چکے ہیں, وہ مسلم نہیں ہیں لیکن وہ ویسے اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیتے ہیں, آئی ڈی کارڈ میں مسلمان لکھواتے ہیں, لیکن آپ ان سے جب بحث کریں گے تو پتہ چلے گا تو ایتھیسٹ ہیں, یہ تو خدا رسول کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو ایک دفعہ اس ادارے کی تحقیق کرنا آپ کے ذمے ضروری ہے. سلاؤٹر ہاؤس میں جائیں, وہاں تحقیق کریں بھئی یہاں شرعی طریقے سے ذبح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اگر اطمینان ہوتا ہے تو پھر بار بار تحقیق ضروری نہیں ہے, ایک دفعہ کی تحقیق آپ کے لیے کافی ہے. تو جب اطمینان ہوگا تو آپ کھائیں گے, ورنہ آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے. اس بارے میں جامعۃ الرشید کا ایک ادارہ ہے, آپ گوگل پہ لکھیں گے حلال فاؤنڈیشن جامعۃ الرشید, تو کہیں آپ کو کنفیوژن ہونا کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے, یہاں کا میٹ حلال ہے حرام ہے, تو آپ جامعۃ الرشید کے اس ادارے پہ کانٹیکٹ کر کے بھی ان سے بھی ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں. اس بارے میں الحمدللہ دنیا میں بہت سارے ادارے بن چکے ہیں جو پوری دنیا میں حلال و حرام کے بارے میں, دواؤں میں کون سی اجزاء حرام ڈل رہے ہیں, کون سے جائز ڈل رہے ہیں, ان کی بہت اچھی ریسرچ ہوتی ہے ان اداروں کی, تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. آگے اللہ کا ارشاد ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, بے شک شیاطین اپنے دوستوں کو وحی کرتے رہتے ہیں, لِيُجَادِلُوكُمْ, تاکہ تم سے جھگڑتے رہیں. کیا مطلب؟ یہ جو مشرکین تم پر اعتراض کر رہے ہیں نا کہ عجیب بات ہے, اللہ کسی جانور کو مار دے تو وہ حرام ہے اور تم خود قتل کر دو تو وہ حلال ہے, تو یہ شیاطین ہیں جو اپنے دوستوں کو فضول قسم کے دلائل دیتے رہتے ہیں تاکہ تم سے بحث کرتے رہیں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ, اگر تم ان شیاطین کی اتباع کرو گے, اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ, تم بھی مشرک بن جاؤ گے. کیا مطلب؟ تم بھی خود سے حلال و حرام کے فیصلے کرنا شروع کر دو گے, تو یہ بھی شرک ہے, کیونکہ حلال کرنا حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے, یہ اتھارٹی کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو اللہ نے کہہ دیا جس کو ذبح کرو اللہ کا نام لے کے وہ حلال ہے, اور جو طبعی موت مر جائے تو وہ حرام ہے. تو مشرکین کے ان دلائل میں الجھ کے خود سے فیصلے شروع کر دو کہ کیا حلال کیا حرام, یہ شرک ہے, اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے. اللہ نے مشرکین کے اس دلیل کے جواب نہیں دی کیونکہ اتنی بدیہی بات ہے, فضول سی. حقیقت میں تو یہ ہے کہ جس کو ہم ذبح کرتے ہیں اس کو بھی اللہ ہی قتل کر رہا ہے نا, اور جس کو اللہ مار رہا ہے اس کو بھی اللہ مار رہا ہے. تو جانور تو سارے اللہ ہی مارتا ہے,
کسی کو آپ کے ذریعے مار دے گا, کسی کو پتھر کے ذریعے, کسی کو دوسرے جانور کے ذریعے, کسی کو پہاڑ کے گرا کے یعنی گرانے کے ذریعے. تو یہ تو سارے چیزیں وسائل اور ذرائع بن رہے ہیں, نسبت تو اللہ کی طرف ہوگی. تو اللہ نے سارے جانور مارنے ہیں, اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کو اللہ نے حلال کہہ دیا, کچھ جانور ایسے ہیں جن کو اللہ نے حرام کہہ دیا. یہ ہمارا رکوع 8ویں پارے کا پہلا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس رکوع کا میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, بہت اہم رکوع تھا. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ, یہاں اللہ نے بتایا کہ ہم ان کو بڑی بڑی نشانیاں دکھا دیں, مردے کلام کرنا شروع کر دیں, اور ان کے منہ مانگے معجزے ان کے سامنے لا کر رکھ دیں, تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. جادو ٹونا کہہ کے یہ آپ کی بات کو مسترد کر دیں گے. لہٰذا آپ ان کی اس باتوں پر غم نہ کریں. اور یہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سے شیاطین انسانوں کے دوست بنا دیے ہیں, وہ جنات انسانوں کو وحی کرتے رہتے ہیں اور وہ اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہتے ہیں. افغیر اللہ ابتغی حکما, پھر اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری باتوں میں مان لوں تو میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے فیصلہ کراؤں کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. حالانکہ اللہ نے کتاب نازل کر کے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر بھی دیا ہے, اور اس کتاب کے برحق ہونے کے بھی دلائل قائم کر دیے ہیں. وہ دلائل کیا ہیں؟ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا, تیرے رب کا کلام سچائی اور بیلنس ہونے میں کامل ہے, اور لا مبدل لکلماتہ, قیامت تک اس میں تبدیلی بھی ممکن نہیں ہے. تو اتنے زبردست دلائل دے دیے اس نے اس کتاب کے برحق ہونے کے, تو جو کتاب میں وہ کہے گا اس کو میں فالو کروں گا. رہا مسئلہ کہ اکثریت تو اس کو فالو نہیں کر رہی, تو بتا دیا جائے کہ اکثریت جس بیس پہ قرآن کے خلاف چل رہی ہے وہ بیس مضبوط نہیں ہے. ان کے گمان ہیں, وہم ہیں, ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون, محض گمان کی بیس پہ چل رہی ہے, دلیل کی بیس پہ نہیں چل رہی. اور پھر اللہ نے یہ حکم دیا کہ کیا جانور کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور کون سا حرام ہے. جس جانور پہ اللہ کا نام لیا جائے جو حلال جانور ہیں وہ کھا سکتے ہو, اور جن جانوروں پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے ان جانوروں کے کھانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. اور اس رکوع میں یہ بھی بتایا گیا ان الذین یکسبون الاثم, جو لوگ گناہ کماتے ہیں, ناجائز کرتے ہیں, ان کو اس ناجائز کا عن قریب بدلہ ملنے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس رکوع کے تمام احکام پر دل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میں اگلے رکوع کی طرف چلتا ہوں, وقت ہمارا باقی ہے. اب میں شروع کرتا ہوں سورہ انعام کا رکوع نمبر 2 اور سورہ انعام کا رکوع نمبر 15 اور 8ویں پارے کا دوسرا رکوع. اور حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ ہوگا, اور پھر انشاءاللہ اس کی ہم تفسیر کی طرف جائیں گے. او من کان میتن, آ کا معنی کیا, واو کا معنی اور, من کا معنی جو. او من کان میتن, کیا وہ شخص جو مردہ تھا, فاحییناہ, احیا یحیی احیاء, اس کا معنی زندہ کرنا, پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا. وجعلنا لہ نورا, اور بنا دیا ہم نے اس کے لیے ایک روشنی, نور. یمشی بہ فی الناس, مشا یمشی ضرب یضرب کی طرح چلتا ہے اس نور کے ساتھ وہ, فی الناس لوگوں میں. کمن, کیا وہ شخص کی طرح ہے, کا معنی طرح, من کا معنی وہ شخص. کمم مثلہ, اس شخص کی طرح ہے, کمم مثلہ کہ جس کی مثال ہے, فی الظلمات اندھیروں میں, لیس بخارج منہا, اور وہ ان اندھیروں سے نکلنے والا نہیں ہے. اچھا بھائی, کذالک, اس طرح سے, زینا للکافرین, ہم یعنی زینا مزین کر دیا جاتا ہے کافروں کے لیے, ما وہ چیز, کانو یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں, یعنی کافروں کا عمل اس طرح اللہ مزین کر دیتا ہے. تفسیر میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا, اس طرح سے بنایا ہے ہم نے, فی کل قریۃ, ہر بستی میں, قریہ بستی ہوتا ہے نا, یہ سنا ہوگا آپ نے, ہم نے ہر بستی میں بنایا ہے, اکابر مجرمیہا, اکابر کا معنی بڑے, اکبر سب سے یعنی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بڑے, اکابر اس کی جمع آتی ہے. مجرمین, اس کے نون کو حذف کر دیا تو مجرمی بن گیا, مجرمیہا, اس بستی کے مجرمین میں سے اکابر کو, یعنی اس طرح سے ہم نے ہر بستی کے مجرمین میں سے اکابر کو بنایا ہے. تفسیر میں انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. لیمکروا فیہا, تاکہ وہ مکر کرتے رہیں اس بستی میں, یعنی ہر بستی میں ہم نے کچھ بڑے بڑے مجرم پیدا کیے ہوتے ہیں. یہ مفہوم ہے اس آیت کا. جو قوم کے رئیس ہوتے ہیں, سردار ہوتے ہیں, ان مجرم یعنی وہاں کے اکابر ہوتے ہیں, وہ
تو ہر بستی میں قوم کے رئیسوں میں بڑوں میں ہم نے مجرم پیدا کیے ہوتے ہیں. لیمکروا فیہا، یہاں جالنا بمانا خلقنا ہے، یعنی پیدا کیے ہم نے ہر بستی میں مجرموں میں سے بڑے بڑے مجرموں کو. ہر بستی میں اللہ کا نظام رہا ہے کہ ہر پیغمبر میں جب بھی پیغمبر آیا کرتے تھے تو ایسی ہر بستیوں میں قوم کے جو بڑے بڑے سرداروں میں مجرمین پیدا ہوا کرتے تھے. لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس بستی میں مکر کرتے رہیں اور ماتحت لوگ ان کے مکر و فریب میں آ کے وہ بھی غلط راستے پہ چلتے رہیں. لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کرتے رہیں. وما یمکرون الا بانفسہم، اور حقیقت میں یہ لوگ مکر یعنی بری تدبیر نہیں کر رہے مگر اپنی ہی جانوں کے ساتھ، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. وما یشعرون، اور ان کو شعور بھی نہیں ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، قالوا، تو یہ کہتے ہیں، لن نؤمنا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، نؤتا اصل میں تھا آتا یوتی، ایتان کا معنی عطا کرنا، نؤتا پیسو وائس ہے، ہمیں دے دیا جائے، مثل ما، ان چیزوں کے مثل، اوتیا رسول اللہ، جو دیا گیا پیغمبروں کو، اللہ کے رسولوں کو. یعنی اللہ کے رسولوں کو جو معجزے دیے گئے، جب تک ہمیں وہ چیزیں نہیں دی جائیں گی ہم نہیں ایمان لے کر آئیں گے. اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، کہ کہاں رکھنا ہے اس نے اپنی رسالت کو. اللہ نے رسول کس کو بنانا ہے، کہاں رکھنا ہے، یہ اللہ خوب جانتا ہے. سیصیب الذین اجرموا، عن قریب، یصیبو کا معنی پہنچے گا ان لوگوں کو، اجرمو جنہوں نے جرم کیا، صغار ذلت پہنچے گی. صغار صغر سے نکلا ہے، چھوٹا پن، صغار ذلت. جنہوں نے جرم کیا ان قریب ان کو ذلت پہنچے گی عند اللہ، اللہ کے پاس. وعذاب شدید، اور بہت بڑا عذاب پہنچے گا، بما کانوا یمکرون، اس مکر کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. فمن یرید اللہ، پس اللہ جس کے بارے میں ارادہ کر لے، جس شخص کا ارادہ کر لے اللہ، ان یہدیہ، کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، سیدھے راستے پہ چلا دے، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے، یشرح صدرہ، شرح یشرح کا معنی کھول دینا. کہتے ہیں نا یہ شرح لکھی ہے، کیا مطلب، متن کو کھول کے بیان کر دیا ہے. یشرح صدرہ، تو اللہ اس کے صدر کہتے ہیں سینے کو، تو اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے للاسلام، اسلام کے لیے. ومن یرید، اور جس کے بارے میں اللہ ارادہ کرتا ہے، ان یضلہ، کہ اللہ اس کو گمراہ کر دے، یجعل صدرہ، اس کے سینے کو بنا دیتا ہے اللہ، ضیقاً، تنگ، حرجاً، بہت تنگ. حرج ضیق سے بھی اوپر کی تنگی کو کہتے ہیں. کہتے ہیں نا میں اس کام میں جب جاتا ہوں تو حرج ہونے لگتا ہے، حرج کا مطلب ایک تنگی میں آنے لگتا ہوں میں. تو بہت زیادہ تنگی میں اللہ ڈال دیتا ہے اس کے سینے کو، اس کے سینے کو بہت تنگ بنا دیتا ہے. کأنما، گویا کہ، یصعد، اصل میں تھا یتصعد، صعیدہ یصعد کا معنی ہوتا ہے اوپر کی طرف چڑھنا، تو یصعد اصل میں تھا یتصعد، یتکلف، تو باب تکلف میں ویسے ہی تکلف پایا جاتا ہے، تو یصعد کے بجائے یتصعد، اس کو پڑھا جاتا ہے یصعد، یعنی بتکلف وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے اوپر کی طرف چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جب تھکا ہوا ہو تو اور مشکل ہوتا ہے. یعنی کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی فی السما، آسمان کی طرف، آسمان میں جا رہا ہو، اوپر کی طرف، پہاڑی کی طرف چڑھ رہا ہو، تو ایسا اس کا دل تنگ ہوتا ہے. یعنی جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو ایسا کر دیتے ہیں، اتنا تنگ، یعنی اسلام کے لیے اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ اس کو اسلام پہ چلنا ایسے لگتا ہے کأنما یصعد فی السما، گویا کہ وہ بڑے تکلف کے ساتھ چڑھائی کی طرف چڑھتا جا رہا ہے. جیسے اس میں انسان کا سینہ تنگ ہوتا ہے نا، بہت ٹینشن ہوتی ہے، تو ایسے ہی ایسے لوگوں کو اسلام پہ چلنے میں اتنی ٹینشن ہوتی ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس، اس طرح سے اللہ تعالیٰ رجس، ناپاکی اور پھٹکار، اس کا ترجمہ پھٹکار سے بھی کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں پھٹکار کو، ناپاکی کو، علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. یعنی اللہ ان پر ایسی پھٹکار ڈال دیتے ہیں، ان کے اوپر ایسی گندگی ڈال دیتے ہیں کہ گویا کہ ان کو اتنا اچھا مذہب جو اسلام جس کو کہا جاتا ہے اس پہ چلنا ایسے لگتا ہے جیسے کسی ایک نارمل آدمی کو آپ کہو کہ آپ پہاڑ کی چوٹی پہ جاؤ اور اس کو چلنے میں مشکل ہو رہی ہو، تو اس کو ایسا مشکل لگتا ہے اسلام. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ تیرے رب کا راستہ ہے مستقیمہ، سیدھا. حالانکہ یعنی یہ جو اسلام ہے نا، یہ تو تیرے رب کا ایسا سیدھا سیدھا راستہ ہے. تو اتنا سیدھا راستہ جس پہ چلنا بڑا آسان تھا، اس کو ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ پہ بلندی کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے.
یعنی سیدھا راستہ بھی اس کو مشکل لگنے لگتا ہے. قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے کھول کھول کے بیان کر دی اپنی آیات کو، لقوم یذکرون، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں. لہم دار السلام عند ربہم، ان لوگوں کے لیے سلامتی کا گھر ہے اپنے رب کے پاس. وہو ولیہم، اور وہ اللہ ان کا دوست ہے. بما کانوا یعملون، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. یہ ہمارا ترجمہ ہو گیا. یہاں بھی ہمارا وقت چونکہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، میں اس کا ترجمہ کمپلیٹ کر دیتا ہوں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور کیا کہے گا، یا معشر الجن، اے جنات کی جماعت. معشر کہتے ہیں جماعت کو. قد استکثرتم من الانس، بے شک تم زیادہ ہو گئے تھے انسانوں سے. کثرت سے نکلا ہے. استکثر یستکثر، استکثارن کا معنی بھی کثرت سے ہونا. تم تو انسانوں سے بھی زیادہ تھے. وقال اولیاؤہم، اور ان جنات کے دوست کہیں گے، من الانس، انسانوں میں سے جو جنات کے دوست ہوں گے وہ کیا کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض. استمتاع کہتے ہیں فائدہ اٹھانا. ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا. ان جنات اور انسانوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا. وہ کیا ہے تفسیر میں بتاؤں گا. وبلغنا، اور ہم پہنچے، اجلنا، ہماری اس اجل تک، وقت مقرر تک، الذی، وہ وقت مقرر، اجلت لنا، جو تو نے متعین کی تھی ہمارے لیے. یعنی قیامت تک ہم پہنچ گئے، موت تک ہم پہنچ گئے. اجل یؤجل تعجیل کا معنی وقت مقرر کرنا. قال، اللہ کیا کہے گا، النار مثواکم، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ چاہے تو. یعنی اگر اللہ ہمیشہ نہ رکھنا چاہے تو اس پہ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. تفسیر میں انشاءاللہ ڈیٹیل بتاؤں گا اس کی. ان ربک، بے شک تیرا رب، حکیم، حکمت والا ہے، علیم، جاننے والا ہے. وکذالک، اور اس طرح سے، نولی، ولا یولی تولیتاً کا معنی ولی کہتے ہیں قریب کو، دوست کو. اس طرح ہم ولی بناتے ہیں بعض الظالمین بعضا، بعض ظالمین کا بعض کو، یعنی بعض ظالمین کو بعض کے ہم اس طرح قریب کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کا دوست بنا دیتے ہیں. دوست بنانا بھی مطلب ہو سکتا ہے، قریب کر دینا بھی مطلب ہو سکتا ہے. بما کانوا یکسبون، ان اعمال کی وجہ سے جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے. یہ ہمارا رکوع سورہ انعام کا رکوع نمبر 15 اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 2. اس کا لفظی ترجمہ مکمل ہو چکا. اب انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اسی سورہ انعام کے رکوع نمبر 15 اور 8ویں پارے کے رکوع نمبر 2 کی میں انشاءاللہ تفسیر شروع کروں گا. وما علینا الا البلاغ.